نام عمران ہے، میں انڈیا میں ہوں، میں گردے کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرا نام عبدالعزیز، بنگلہ دیش سے ہوں۔ میرا بھائی مکہ مکرمہ میں ایک کورٹ میں ایک کیس میں ناحق پھنس گیا ہے۔ اللہ پاک اس کو اگر وہ بے گناہ ہے تو رہائی عطا فرمائیں۔ آپ بھی اور اس کو بھی کہیں کہ جس قدر ممکن ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ میرا نام حافظ آصف ہے، کراچی سے ہوں۔ میرے والدین کی صحت کے لیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت میری منگنی ہوئی ہے، ایک ہے منگنی، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ نکاح، کہ نکاح ہوا، ایجاب قبول ہوا، حق المہر مقرر ہوئی، تو اگر تو نکاح ہوا ہے تو تم بات کر سکتے ہو اپنی بیوی جو تمہاری بیوی ہے۔ اگر نکاح نہیں، ابھی ایک منگنی ہے کہ بھئی ہم نے گویا کہ یہ رشتہ ڈالا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، پھر بات نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ سے کفن لے جاتے ہیں، کپڑا، بعض اس کو زمزم سے دھو کے لے جاتے ہیں۔ میرا بھائی اگر یہ حقیقت ہوتی یا دین ہوتا تو صحابہ نہ لے جاتے، مدینے والے نہ لے جاتے۔ حضور نہ فرماتے بھی جا رہے ہو تو تم کپڑا لے آنا۔ ایک بات یاد رکھیں، غلاف کعبہ میں لپیٹ کے بھی دفن کرو اور عقیدے میں شرک ہے تو نہیں بخشا جائے گا۔ ہم جب پاکستان عمرہ کر کے واپس جاتے ہیں تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو زمزم اور کھجور دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ طائف سے آئے تو احرام طائف سے باندھے گا۔ یہ راستے میں باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے میقات، میقات کی جگہ سے باندھے گا۔ سفر کی حالت میں سنت اور نفل معاف ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی داڑھی منڈانے والا شخص صاحب نسبت ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کسی بزرگ سے پوچھیں، تصوف والوں سے، صوفیہ حضرات سے پوچھیں۔ میرے نزدیک تو داڑھی منڈانے والا فاسق فاجر ہے، کیونکہ اس نے حضور پاک کی سنت کو اس طرح پھیرا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے پیچھے تو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہیے کہ نسبت ہو جائے اس کو۔ ہمارا مؤذن اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے، یہ بدعت ہے۔ میں احرام کی حالت میں آیا، مجھے ہوٹل نہیں ملا، سردی تھی تو میں رضائی اوڑھ کے اسی احرام کی حالت میں سوتا رہا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ اگر احرام ہو تو سردی میں آدمی مر جائے۔ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئیں، لیکن اگر موجود ہے مسجد میں اور نماز کھڑی ہو جائے تو پڑھ سکتی ہے۔ ہم خیبر پختونخوا مالاکنڈ دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں، مدرسے کے لیے زمین خریدی ہے، اللہ پاک کامیاب کرے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کرو، استغفار پڑھا کرو، سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، اللہ برکت دے گا۔ ہمارے ایک ساتھی نے عمرے میں غلطی کی، طواف کر کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔
بدعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ من عمل شیئا لیس منہ فہو رد، جو قرآن و حدیث میں صحابہ میں نہ ہو وہ بدعت ہے اور رد ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ چلے اور 4 مہینے اس کی کرتے ہیں، کیا یہ بدعت؟ بھئی میرا بھائی، بدعت وہ ہے جو دین کے علاوہ کچھ بنایا جائے، یہ تو دین کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے دن گزارے تھے؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، انہوں نے بھی 40 روز گزارے تھے۔ تو یہ بعض علماء انبیاء کی اقتداء کرتے ہوئے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن بہرحال پابندی نہ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ میں اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر میرے خاوند سے کوئی لڑکی بات کرے تو میں برداشت نہیں کر سکتی، بہرحال استغفار کرو، لا حول پڑھو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو صحیح راستے پہ قائم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ میرا نام جمشید رفاقت ہے، میں اٹلی میں رہتا ہوں۔ وہاں کے بینکوں سے میں مکان بنانے کے لیے قرضہ لے سکتا ہوں؟ بھئی وہ سود ہوگا، سود لینا حرام ہے۔ ہمارے بھائی کی دوسری شادی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اولاد نہیں، اللہ پاک صاحب اولاد بنائے۔ ہم عمرہ کر کے جب پاکستان جاتے ہیں تو ہمیں مبارکباد دینے کے لیے کافر بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی ان کو کھانا وغیرہ یا زمزم یا کھجور دیا کریں۔ یہ زمزم جو ہے جب مکے میں کافر رہتے تھے تو ابو جہل نہیں پیتا تھا، ابو لہب نہیں پیتا تھا، مدینے میں جتنے کافر تھے مدینے کی کھجوریں نہیں کھاتے تھے۔ جنات کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر عمل سورۃ البقرہ ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ سب جنات بھاگ جائیں گے۔ میں ڈیرہ اسمیر خان سے آیا ہوں، میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ اگر طواف سے وضو ٹوٹ جائے، ہم باہر نکل جائیں تو پھر دیکھیں 4 چکر ہو چکے تھے تو پھر وہیں سے شروع کریں جہاں چھوڑا ہے، اگر 1-2 ہوئے تھے تو پھر ابتدا سے شروع کریں۔ میرے بھائی علی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم مسجد عائشہ گئے تھے، عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی حرج نہیں۔ میری 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ گر جاتے ہیں، اللہ ان کو صحیح سالم بچے عطا فرمائے۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ یہ آیت پڑھ کے سر پہ دم کیا کریں۔ شکارپور سے ایک آدمی محسن محمد نیک اولاد، اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے دوست کی عمر 28 سال ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کرے۔ اپنا مکان جو ہے، جگہ جو ہے، اسلامی بینک اگر کرائے پر لینا چاہے دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان خودکشی کر دے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے، چونکہ وہ کافر تو نہیں ہے نا، اسی لیے حکم ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں،
مگر اپنی والدہ اور بیوی سے ڈرتا ہوں، پھر انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ جو آدمی بیوی سے ڈرتا ہو ایسا نامرد شادی کرے گا؟ شادی کو مرد کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لے آتے ہیں یہ لوگ، یہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ فرحان خورشید، کاشان، علی گری، عثمان، اللہ سب کو اولاد دے۔ میرے گھر میں شوگر کے مریض زیادہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ خالص زیتون جو پینے والا ہوتا ہے اس کے 2 بڑے چمچے نہار میں صبح اور 2 رات کو پی لیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد صادق اور اس کی بیوی اللہ مغفرت فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میری جوان بیٹی شدید مایوسی کا شکار ہے، ڈپریشن کا، تو ایسا کریں کہ آخری جو 3 صورتیں ہیں، قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ پڑھ کے سر سے لے کر ساتھ پھیرا کریں۔ میرا نواسا ہے 10 سال کا، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اللہ اس کا نور بحال کرے۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ نابینا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ جو خواب آپ نے لکھا ہے نہ کسی کو بتایا نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کیا آئینہ، علینا، آئلہ، پتہ نہیں، یہ مجھے ایسے ناموں کے معنی نہیں آتے۔ کمائی میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ بار بار موت کا ڈر اور روسی سا آتا ہے، کوئی بات نہیں، موت کا تو ڈر سب کو آتا ہے۔ منسا، علیزہ، یہ مجھے جب پتہ ہی نہیں کیا ہے علیزہ کیا ہوتا ہے، میں کیسے بتا سکوں؟ میرا خیال ہے یہ نام نہ رکھا کریں، وہ نام رکھیں جو حضور کی بیٹیوں کے ہیں، حضور کی بیویوں کے ہیں، صحابہ کی بیویوں کے ہیں۔ والد صاحب اور ہمارا کاروبار اکٹھا ہے، والد صاحب ماشاءاللہ زندہ ہے تو وہ حصہ دیں گے، سب کو دیں گے۔ قضا نماز حرم پاک میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک پڑھو تو لاکھ ادا ہو جائے گی۔ محمد کامران کی دادی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مسجد جن کا نام مسجد جن کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ تم جو وہاں جاتے ہو تم جن نہیں ہو۔ اللہ کے بندے، حضور کے ہاتھ پر اسی جگہ جنات نے بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں والدین کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے یا پیر کی؟ والدین کی۔ پیر کا کیا پتہ ہے؟ والدین کے والدین ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، ان کی دعا تو انشاءاللہ یقینی ہے۔ پیر صاحب کا کیا پتہ ہے؟ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، عالم، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ تقریر کا آواز بھی اللہ نے بڑا اچھا دیا تھا، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے نابینا، اور اپنے سال میں دارالعلوم دیوبند سے فرسٹ آئے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا پرچی لکھ کر کہ پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا؟ انہوں نے کہا بھی قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، پیر کو 14 دن کے لیے گھر میں رکھ لو، تمہیں ان کے شان کا پتہ لگ جائے گا۔ خواجہ طاہر اللہ گھر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نصیب کرے۔ پاکستان سے عمرہ کرنے آیا، نماز میں سستی کرے تو عمرے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ قصر نماز کے اندر فجر کی سنتیں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھا کرے، کیونکہ یہ سنتیں حضور کو بڑی محبوب تھی۔
حرم کے باہر مسجد نبوی میں عورتیں امام سے آگے نماز پڑھتی ہیں، پھر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ پاکستان سے میں سفر کر کے آیا، سو گیا، مجھے احتلام ہو گیا، تو اب کپڑا احرام کا دھو لے، بدلنا چاہے بدل لے۔ اللہ آپ کے بیٹوں کو حافظ و عالم بنائے۔ ہمیں حرم سے کوئی چیز ملے تو کسی فقیر کو، غریب کو دے دیں۔ بعض لوگ امام یہاں ہم نے دیکھے بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں، مقتدی بھی بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں۔ مقتدی کون سے بایزید بستامی کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ امجد بھائی کی بیٹی کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو اولاد دے۔ میرے بیٹے کے لیے، میں پشاور سے ہوں، دعا کریں اللہ اس کو عالم بنائے۔ سعودی کفیل جو مہینہ لیتے ہیں یہ اس لیے جائز ہے کہ قانونی ذمہ داریاں بھی تو ان پر ہیں نا، وہی اس کے بدلے میں وہ لیتے ہیں۔ آپ کے ریکارڈ شدہ درس جو ہیں وہ کس سے حاصل کریں، مجھے تو پتہ نہیں ہے بھائی، میرے پاس تو ہے نہیں، میں دے دیتا آپ کو۔ مولانا محمد زبان گجرات اجازت حدیث لینا چاہتے ہیں، بعد میں آگے حدیث سنائیں اور لے لیں۔ حضور پاک کے لیے اگر ہم عمرہ کر کے ہدیہ کریں ٹھیک ہے، مردے کو ثواب پہنچانا ہو، عمرہ کرو، حج کرو، طواف کرو، قرآن پڑھو، جو مرضی ہے کرو۔ پیشاب کرنے کے بعد نماز کے درمیان قطرہ گر جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہمارا جھگڑا ہے، آپ اللہ پاک اتفاق نصیب کرے۔ نیچے طواف کریں یا اوپر کریں سب جائز ہے۔ کہتا ہے جی کہ آپ یہاں فیض بخش مرحوم کے پاس آتے تھے، میں نے اسی فیکٹری کے قریب مدرسہ بنایا ہے، اگر انشاءاللہ میں پاکستان آیا تو ضرور آپ کے مدرسے میں آؤں گا۔ میرا نام محمد وقاص ہے، اللہ آپ کے بعد کی مغفرت فرمائے۔ میں خیرپور ٹامی وادی سے ہوں، میری والدہ کو سر کی تکلیف رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزرا کریں، اگر کوئی سترا رکھا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، طواف والوں کو جائز ہے گزرنا۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ موقع دے تو پڑھ لیں، ورنہ چاہے 4 پڑھ کے بھی آ جائیں تو آ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہ لا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا، اللہم فرج ہمومنا، اللہم اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا الفلسطینیین، اللہم انصر اخواننا الکشمیریین، اللہم انصرہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک واعداءہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔